أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورۃ الانفال آیت نمبر 50 اور 51. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں جنگ بدر کے موقع پر منافقین کے کردار کا تذکرہ کیا کہ منافقین ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں پست کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. کبھی وہ کافروں کی طاقت سے ڈراتے تھے کہ ان کی طاقت بہت ہے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کی کمزوریاں دیکھ کر کافروں کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ کافرین ان کمزوریوں کے حساب سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے. اور منافقین یہ مدینہ میں ہی رہے، مکہ میں کبھی منافقین کا تذکرہ نہیں ہوا، کیونکہ مکہ میں دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا تو مشرکین یا مسلمان. جو وہاں پر اسلام قبول کر لیتا وہ ظاہراً بھی مسلمان ہوتا، باطناً بھی مسلمان ہوتا، اور جو وہاں پر کفر پر ہوتا وہ ظاہراً بھی کفر پر ہوتا، باطناً بھی کفر پر ہوتا. ان دونوں کے درمیان بیچ کا راستہ اپنانے والا کوئی نہیں تھا. لیکن جب مدینہ منورہ کا سفر ہوا، مسلمان مدینہ منورہ آئے، تو یہاں پر کچھ مشرکین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقت والا رول ادا کیا، کیونکہ یہاں پر حکومت مسلمانوں کی تھی اور غلبہ مسلمانوں کو تھا. لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ قوت، مسلمانوں کا یہ غلبہ، مسلمانوں کی یہ شان و شوکت ختم کر دی جائے. تو ختم کرنے کے دو راستے ہو سکتے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ مکہ والے ان پر حملہ کریں، دوسرا راستہ یہ تھا کہ یہاں کے رہنے والے باشندے حملہ کرنے کے راستے بتائیں، اور یہ دونوں راستے اپنائے جا رہے تھے. اس لیے مسلمان مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو کافی دن تک پریشان رہے، باہر کے کفار سے اور اندر کے منافقین سے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اور نکھار دیا، اور قوت عطا فرمائی، اور شان و شوکت عطا فرمائی. منافقین بھی ذلیل ہوئے اور کفار بھی شکست کھاتے چلے گئے، برباد ہو گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان منافقین اور ساتھ میں کفار کی آخری زندگی کے آخری مراحل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے، ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو ان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے. زندگی تو انہوں نے صرف اسلام سے عداوت میں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں گزاری ہے. جب برائیوں میں زندگی گزاریں گے تو نتیجہ کہاں سے اچھا ہوگا؟
نتیجہ بھی برا ہی ہوگا. اور فرشتے پھر ایسے لوگوں کا اچھا استقبال کیوں کریں گے؟ جہاں اس دنیا سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے جانے لگیں گے، فرشتے وہیں سے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں پٹائی کریں گے، سزائیں دیتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، ذلیل کرتے رہیں گے، اور اس طرح سے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو جب وفات ہوتی ہے، دنیا سے نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کفار اور منافقین کا حال بیان کیا ہے کہ اچھے لوگوں کا فرشتے اچھا استقبال کرتے ہیں اور برے لوگوں کا برا استقبال ہوتا ہے. جب کوئی مومن کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے ملک الموت یہ بڑے احترام سے، بڑی عزت سے ان کی روح کھینچتے ہیں اور ایسے لوگوں کی روح نکالتے ہوئے انہیں خوشی ہوتی ہے، اور خوشی سے اس روح کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. جب سمائے دنیا پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ تو یہ جواب دیتے ہیں انتہائی نیک اور ایماندار انسان کی روح لے کر آئے ہیں. تو مرحباً کہہ کر خوشی کا اظہار کرتے اور دروازہ کھولتے ہیں. پھر اس طرح سے یہ روح ساتویں آسمان پر پہنچتی ہے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے انسان کے جسم کے اندر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ قبر میں سوال و جواب کا حساب ہو سکے. اس کے بعد پھر اس روح کو جنت میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب کسی برے انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے انتہائی بدبودار کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں، اور لپیٹنے سے پہلے جب نکالنا ہوتا ہے تو نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ اگر آپ دیکھ لیتے آپ دیکھتے اس منظر کو جس وقت فرشتے کفار کی روح نکال رہے ہوتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ اس وقت وہ لوگ ان کے چہروں پر اور ان کے پیچھے مار رہے ہوتے ہیں، آگے اور پیچھے انہیں مار رہے ہوتے ہیں، اور مارتے مارتے ان سے کہتے ہیں چلو روح نکالو، روح نکالو. انہیں تکلیف دی جاتی ہے، مرنے سے پہلے انہیں مارا جاتا ہے. فرشتے انہیں مارتے ہیں، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون. نکالو اپنی روحیں نکالو، آج تمہیں انتہائی ذلت والا عذاب دیا جائے گا. کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ نکالو اپنی روحیں؟ اس لیے کہ جب کسی برے انسان کی روح نکالی جاتی ہے، رب کے نافرمان انسان کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس کے لیے جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے ملائکۃ للموت فی صورت مخیفۃ، موت کے فرشتے اس کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں. ملک الموت کے علاوہ کچھ فرشتے وہاں اس کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں جو انتہائی ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، عجیب و غریب شکل کے ہوتے ہیں. وہ انسان دیکھ کر گھبراتا ہے، ڈرتا ہے،
اور پھر یہ لوگ اسے مارتے رہتے ہیں. مارنے کی وجہ سے اس کی جو روح ہوتی ہے وہ روح باہر نکلنے کے بجائے جسم کے الگ الگ حصوں میں پھیل جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح کو، نکالو اپنی روح کو باہر نکالو. وہ روح باہر نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ باہر نکلنے کے بعد اس کا حشر کیا ہونے والا ہے، اس کا حشر کیا ہوگا. اس لیے ایسے وقت میں کفار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور زندہ انسان جو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے بہت کم اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس مردے انسان کو جو مرنے کے قریب ہوتا ہے اور جب فرشتوں کا یہ منظر وہ دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ تکلیف ایسی ہے کہ اس کا اظہار وہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا. اطراف میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کے اپنے قریبی ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا ہے. نہ بولا جا سکتا ہے، نہ اشارے کیے جا سکتے ہیں، نہ سامنے والے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اب وہ ایک دوسری زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے. برزخی زندگی میں ہی اب اسے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. تو اس طرح سے فرشتے اسے مارتے ہوئے کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، جلنے والا عذاب چکھو. اسے مارتے، پٹائی کرتے اور پھر روح کھینچتے ہیں، چونکہ روح نہیں نکلتی ہے تو یہ نکالنے کے لیے اسے بڑی سختی کرتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. روح اندر رہنا چاہتی ہے، یہ باہر نکالنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کھینچم کھانچی ہوتی ہے تو اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ نکالتے ہوئے اس انسان کو مارتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ میں وہ کہتے بھی رہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، آگ کا عذاب، جلنے والا عذاب چکھو. اب تم جلنے والا عذاب چکھو، یعنی جہنم کا عذاب. اب کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو مرنے کے بعد ہی انسانوں کو جلا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بھی وہی جلنے والا عذاب ہے. جہنم کو نار کہا گیا ہے اور نار کا مطلب ہوتا ہے آگ، اس لیے کہ جہنم آگ کی بنی ہوئی ہے، اس میں آگ ہے، انسانوں کو آگ میں جلایا جائے گا. اب وہ کس طرح سے ہوگا، کیسے اس کا منظر ہوگا، احادیث مبارکہ میں قرآن مجید کی آخر کے پاروں میں ایسے بہت سے مناظر کا تذکرہ ہے کہ انسان جلے گا، اس کے جسم کے اعضاء کتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس کا ہونٹ جو نچلا ہونٹ ہے وہ پھیل کر پیروں تک آ جائے گا، اوپر والا ہونٹ پھیل کر پورے اوپر سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے پچھلے پیر کی طرف چلا جائے گا. اتنا بڑا اس کا جبڑا بن جائے گا. تو جب یہ سب چہرے کا یہ عالم ہوگا تو جسم کے باقی اعضاء کا کیا عالم ہوگا. ایسی بہت سی صفتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس سے 3 قسم کے لوگوں کو پیغام دیتا ہے. کافروں کو بھی کہ دیکھو دنیا کے اندر جو عیش و آرام کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہو، تمہارا انجام بعد میں ایسا ہونے والا ہے. لہذا اگر چاہتے ہو کہ یہ انجام نہ ہو تو سدھر جاؤ، ایمان لے آؤ. منافقین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم دھوکہ دیتے رہے منافقین کو، مسلمانوں کو، اور کفار کا ساتھ دیتے رہے، آخر فائدہ کیا ہوا؟ بس دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا فائدہ ہوگا، اس کے بعد تو تمہیں آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا ہے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے نجات پاؤ تو پھر ایسی صورت میں توبہ کر لو. اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی سبق ہے کہ تم بھی اگر گناہ کرتے ہو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک گناہ جو دنیا میں کیا جاتا ہے
اس کا حساب ہونے والا ہے. ہر مومن کا ایمان لانے کی وجہ سے کوئی گناہوں کے حساب سے بچنے والا نہیں ہے. کلمہ جاری ہو، مرتے ہوئے بھی وہ کلمہ پڑھ لے انگلی اوپر کر کے، تب بھی اس کو اس کے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. گناہوں کے حساب سے کسی کو نجات نہیں ہے. اور جب گناہ کا حساب ہوگا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب اس کے ذمے ہے کہ وہ کسے سزا دے اور کس کو معاف کرے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ کیوں ہوگا ایسا؟ یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے. تمہارے ہاتھوں نے آگے بڑھایا ہے، آگے پیش کیا ہے، یعنی جو تم نے خود سے عمل کیا ہے. جو تمہارے اعمال ہیں یہ تمہارے اعمال کی بنا پر ہے، یہ تمہارے اعمال کی بنا پر ہے. تو اصل عمل ہے. انسان کا عمل اگر برا ہوگا تو پھر ایسی صورت میں استقبال بھی اس کا برا ہونے والا ہے. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو استقبال بھی اچھا ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب یہ جو مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرشتے اسے مارتے ہیں، سختی کے ساتھ روح نکالتے ہیں، پھر اس آسمان پر اس کی روح لے جائی جاتی ہے اور سمائے دنیا کے فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک برے انسان کی روح لے کر آئے، خبیث روح. اور جیسے اس کا کپڑا ہٹایا جاتا ہے بدبو آتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اتنی بدبو، لے جاؤ اس کو واپس لے جاؤ اس کو واپس. تو اسی جگہ سے اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے، آسمان سے اوپر نہیں لے جائی جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ جو حشر ہو رہا ہے یہ کیوں؟ یہ تمہارے اعمال کی بنا پر. لہذا اگر اپنا نتیجہ اچھا کرنا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح کر دیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. الا فلا تظالموا. تم آپس میں بھی ظلم نہ کرو، تم آپس میں بھی ایک دوسروں پر ظلم نہ کرو. میں نے ظلم کو حرام قرار دیا. میں اتنی قوت والا ہوتے ہوئے ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر. تو تمہارے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے تم ظلم کرنے لگتے ہو. ساری کائنات کا خالق اور مالک ہوں، اتنی قوت ہے میرے پاس، میں ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے پاس ذرہ برابر طاقت آ جاتی ہے. خاندانی طاقت، مالی طاقت، زبانی طاقت اور جسمانی طاقت، بس یہ تھوڑی سی طاقتیں آتی ہیں تو کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی پڑوس پر، کبھی خاندان والوں پر، کبھی رشتہ داروں پر، جہاں موقع ملتا ہے وہاں ظلم کرتے رہتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ ظلم گناہ ہے، ظلم یہ جرم ہے، اور یہ جرم اگر تم اپناؤ گے دنیا کے اندر تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھنا تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ. پھر ایسے لوگوں کا حشر وہی ہوگا کہ جب فرشتے آئیں گے تو مارتے مارتے لے جائیں گے، دھلائی کرتے ہوئے لے جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے قبر کے حساب و کتاب کے درمیان میں، وہاں کیسے ہوگا، پھر حساب و کتاب کے بعد کیا ہوگا، اور پھر قیامت قائم ہو جانے کے بعد کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے، برائیوں سے، جرائم کے ارتکاب سے ہم سب کو بچائے.
اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بہتر فرمائے، اور اس اختتام کے بعد، دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے، اللہ اس زندگی کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔